سے منسوب ہے اور روایات میں ملتا ہے کہ اس مسجد کی عظمت یہ ہے کہ اس میں امام زمانہ بھی حاضری لیتے ہیں۔ وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ مولا آپ مجھے اجازت دیجیے میں بھی جنگ کروں، تو مولا فرماتے ہیں آپ کا حصہ ہو گیا، آپ کے بھائی نے شہادت پا لی، تو عرض کرتا ہے کہ نہیں مولا میں بھی آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں، آپ پر فدا ہونا چاہتا ہوں۔ تو مولا امیر علیہ السلام نے اسے اجازت دی، میدان جنگ میں آتا ہے، کافیوں کو کنار کرتا ہے، بلا کر خود بھی زخمی ہو کر گرتا ہے۔ مولا امیر علیہ السلام اس کے سرحانے پہنچتے ہیں تو مولا ان سے پوچھتے ہیں کہ اے سبحان ابن سبحان تیری کوئی آخری خواہش ہے یا نہیں ہے، تیری کوئی آخری تمنا ہے یا نہیں ہے؟ تو عرض کرتا ہے یا امیر المومنین ہاں میری آخری تمنا یہ ہے کہ جس حالت میں ہوں، خون میں لت پت، خون میرا جاری ہے، اگر میں کسی حالت میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کسی حالت میں دفن کر دینا، کسی حالت میں دفن کر دینا۔ تو اس وقت مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیری تمنا کیوں ہے؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ مولا کہ جب میدان معاشر ہوگا، عالم معاشر برپا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تو میں خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ میرا اللہ میں تیری ولی کی محبت میں اس حالت میں آیا ہوں۔ یہ ہے اظہار محبت جانی، انسان اہل بیت کی محبت میں جان دیتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ شام میں کتنے لوگوں نے بی بی تو عالم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت کے لیے جان دی ہے۔ ہم تو اس بات کے گواہ ہیں کہ حوضہ علمیہ قم میں کتنے ہمارے طلاب ہیں جنہوں نے یعنی اپنی طرف سے نام لکھوایا کہ ہم ہیں مدافعین حرم، اور کتنے شہید ہوئے، کس کی خاطر شہید ہوئے؟ اہل بیت کی محبت میں سے۔ اس سواب میں محمد اور تیسرا راہ جو اہل بیت کے ساتھ محبت کے اظہار کا طریقہ ہے وہ ہے علمی حوالے سے۔ دیکھیے انسان ایک دفعہ مطالعہ کرتا ہے، کتاب پڑھتا ہے کہ اس مطالعے کی وجہ سے مجھے معرفت اہل بیت میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ کوئی شعر کہتا ہے، جس طریقے سے یہاں پر محفل مشاعرہ منعقد ہوئی اور شعراء نے بہترین کلام پیش کیا، کیوں کیا؟ اظہار محبت کیا کہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت ہے۔ کوئی عالم کتاب لکھتا ہے، دیکھیے علامہ امینی نے 11 جلدوں میں الغدیر لکھی ہے، 11 جلدوں میں الغدیر لکھی ہے، اور اس کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے ایک سفر کیا ہندوستان کی طرف، اور ہندوستان کی وہ لائبریری جس میں کتب موجود تھی اس کا یہ روٹین تھا، اس کا یہ دستور تھا کہ قبل از ظہر اس کو بند کر دیا جاتا تھا، لیکن علامہ امینی نے ان سے التماس کی، ان سے گزارش کی کہ میرے پاس وقت کم ہے، بعد از ظہر بھی لائبریری کھلی رہنی چاہیے۔ تب 6 مہینے کے بعد علامہ نے پوری کتاب کو مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد واپس اپنے وطن پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ علامہ صاحب ہند کا موسم کیا تھا، گرم تھا یا سرد تھا؟ سنیے گا توجہ سے، علامہ کہتے ہیں میرے پاس نہ وقت ہی نہیں تھا کہ مجھے پتا موسم کون سا تھا۔ میں ہر وقت لائبریری میں رہتا تھا، ہر وقت کتاب خانے میں رہتا تھا، مجھے موسم کا پتہ نہیں ہے گرم ہے یا سرد ہے۔ اور علامہ امینی نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، جس کی محبت میں؟ اہل بیت کی محبت میں۔ اور میرا دوست، میں یہاں پر پیغام دوں گا اپنے نوجوان حضرات کو کہ اپنے مطالعات کو اضافہ کیجیے، ان میں اضافہ کیجیے، ان میں زیادتی کیجیے تاکہ آپ کی معرفت بڑھے۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ مجھ سے زیادہ آگاہ ہیں کہ کس قدر مذہب حق پر اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں، کس قدر اشکالات وارد کیے جا رہے ہیں۔ میرا دوست، یہ ہماری
کم عقلی ہے اور کم میکی ہے کہ ہم انٹرنیٹ کا دوسرے معنوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتے. دوسرے معلومات کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کبھی ہم نے اہل بیت کے حوالے سے کوئی کتاب پڑھی، کوئی مقالہ پڑھا، کوئی آرٹیکل پڑھا. تو میرا دوست یہ پیغام ہے آج کے نوجوان کے لیے، آج تو آپ کو کتاب خانہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی شہر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پورا موبائل کتاب خانہ ہے میرے پاس، ہر قسم کی اس میں کتابیں موجود ہیں. فقط 1 گھنٹہ نکالیں اور اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کریں. مجھے محمد تو 3 موارد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. پہلا مورد زبانی ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت کا طریقہ، دوسرا جانی ہے اور تیسرا علمی ہے. انشاءاللہ ایسا واقعوں کو بھی بیان کروں گا. تو کل ہماری بات پہنچی تھی یہاں پر کہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا خود کو علی اماماً و بغضہ کفر و نفاق. اب آئیے دوسری شخصیت جناب سیدہ ہیں کہ جن کے متعلق پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے. اور یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام کے پاس جب بھی جناب سیدہ آتی تھی کلما جاءت فاطمہ علی ابیہ فقام الیہا، اگر کوئی میرا دوست عربی کی رحمت سے آگاہ ہے تو وہ اس الفاظ کو جانتا ہے کہ لفظ کلما 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 1-2 دن کے وقت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے کہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی جناب سیدہ اپنے بابا کے پاس تشریف لاتی تھی فقام الیہا تو پیغمبر اسلام مسند سے اٹھ کر بیٹی کا استقبال کرتے تھے. اللہ اکبر، اور اسی جملے میں دوسرا جو ادبی نکتہ ہے اور ادبی لطافت ہے وہ یہ ہے کہ اگر روایت میں ہوتا کام لہا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر اسلام جب بھی اپنی بیٹی کو دیکھتے اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے اور ان کا استقبال کرتے، لیکن روایت میں ہے کام الیہا جس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی جناب سیدہ سامنے آتی پیغمبر اسلام اپنی مسند کو چھوڑتے چند قدم بڑھ کر بیٹی کا استقبال کرتے، چند قدم بڑھ کر بیٹی کا استقبال کرتے. مرحبا بہا، بیٹی کو خوش آمدید کہتے، مرحبا کہتے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے. وقبل یدیہا، بیٹی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، بیٹی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، پیغمبر اسلام وہاں زہرا کو بیٹھاتے جہاں خود بیٹھا ہوتے. اس پر واقع نے محمد اور شخصیت ہے جناب سیدہ کہ جن کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے. تیسری شخصیت امام حسن علیہ السلام کی ہے کہ پیغمبر اسلام امام حسن کے بارے میں فرماتے ہیں الحسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اور پانچویں شخصیت ہے خامد آل ابا امام حسین علیہ السلام، جس کے بارے میں امام پیغمبر اسلام فرماتے آل حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. روایت کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا یہ رویہ تھا، یہ دستور تھا کہ دائیں زانوں پر امام حسن کو بٹھاتے اور بائیں زانوں پہ امام حسین کو بٹھاتے اور دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتے اور عرض کر کے میرا اللہ تو تو جانتا ہے میں ان دونوں شہزادوں سے محبت رکھتا ہوں، تو جانتا ہے کہ میں ان دونوں شہزادوں کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، میرا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے.
تو بھی ان سے محبت کر جو ان سے محبت کر. تو یہ 5 شخصیات کہ جن کی اطاعت کو، جن کی محبت کو خداوند عالم نے اس آیہ مجیدہ میں فرض قرار دیا ہے. اور میرا دوست، میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت یہ 5 شخصیات موجود تھی، ورنہ یہ آیت تمام امام زمانہ تک کے اصحاب کو شامل ہے. تو میرا دوست، محبت اہل بیت، محبت امیر المومنین کسوٹی ہے، پیمانہ ہے وفاق کا اور ایمان کا. اور خود مولا امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں کلمات کتاب میں یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھیے اپنی عزت اور اپنا مقام کہ علی مولا کو اپنے شیعہ پر کس قدر ناز ہے. علی مولا کو اپنے محب پر کس قدر مان ہے اور ناز ہے. مولا امیر نے جب بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں لو ضربت خیشوم المؤمن بالسیف هذا على ان يبغضني ما ابغضني. توجہ کیجیے گا عزیزانو، مولا امیر فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنی اس تلوار ذوالفقار سے مومن کی ناک اڑا دوں، یہ کنایا اس سے کہ اگر میں اس تلوار سے مومن کی گردن اڑا دوں اور اس سے کہوں کہ اے مومن، اے میرا شیعہ، مجھ سے بغض کر، خدا کی قسم وہ مجھ سے بغض نہیں کرے گا. وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا. اور اس کا دوسرا رخ بھی مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ سَبَقْتُ الدُّنْيَا بِالْجَمَّةِ عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي مَا أَحْبَّنِي. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ساری اکٹھی کر کے اگر میں منافق کے قدموں میں ڈال دوں اور اس سے کہوں اے منافق علی سے دوستی کر، خدا کی قسم مجھ سے دوستی نہیں کرے گا. اس لیے مولا امیر فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کی زبان اطہر سے یہ جملہ جاری ہوتے گا کہ یا علیو لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. کہ اے علی، مومن کوئی سے دشمنی کر نہیں سکتا، منافق کوئی سے دوستی رکھ نہیں سکتا. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم آیا اس معیار پر ہیں یا نہیں ہیں، فقط زبانی کیا ہے یا عملی بھی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو ہم ثابت قدم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو یقیناً انشاءاللہ اپنی مجالس میں بیان کروں گا کہ خداوند عالم نے یہ ہمیں توفیق دی ہے شیعہ علی کو کہ جو وقت بھی آ جائے یہ اپنے قدم پر ثابت رہتے ہیں. اور میرا دوست دیکھیے، یہ جو واقعہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں یہ شیخ مطہری کی کتاب ہے قوت جاذبہ اور دافع. البتہ اس کو فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے. میں اس شیخ مطہری کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. مولا کا ایک غلام ہے سیاہ فام حبشی، اس کو کچھ لوگ پکڑ کر لے آتے ہیں مولا امیر علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا آپ کے اس غلام نے چوری کی ہے. اس غلام نے چوری کی ہے. تو مولا اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ تو جو ہے نا میری طرف کیا آپ نے یہ کام کیا ہے؟ تو عرض کرتے نام یا امیر المومنین، مولا مجھ سے یہ غلطی سر رد ہو گئی ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے چوری کی ہے. جب اس نے اقرار کر لیا تو مولا امیر علیہ السلام نے اس پر حد جاری کر دیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اب وہ کیا کرتا ہے، اپنا وہی کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لیتا ہے اور بازار کی طرف نکل جاتا ہے. جہاں پر بھی مجمع دیتا ہے مولا امیر کے فضائل پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اتنے میں ابن کوا نامی یہودی شخص ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ مولا نے اپنے غلام پر حد جاری کی ہے. اب بہترین موقع ہے اس کو اپنے ساتھ ملانے کا. اٹھتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، جان بوجھ کر اس سے پوچھتا ہے کہ یہ تیرے ساتھ کیا ہوا، یہ تیرا ہاتھ
کس نے کاٹا؟ تو وہ جھوم کر کہتا ہے کل کاتا یمینی امیر المومنین یعقوب الدین امام المتقین قائد الغر المحجلین اخر رسول زوج الرسول ابو الحسنین الناطق الصداق الہادی الرشاد امیر المومنین علی بن ابی طالب. جھوم کر مولا امیر کے فضائل پڑھتا ہے. کہتا ہے یہ عجیب شخص ہے، ایک تو مولا امیر نے تو پر حد جاری کیا ہے، تجھے سزا دی ہے، پھر تو علی مولا کے فضائل پڑھتا ہے. چھوڑ علی کو اور میرے ساتھ آ جائے. کہتا ہے بدبختہ علی سے بڑھ کر میرا محسن کون ہو سکتا ہے؟ علی سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یمینی وخلصنی من النار. علی نے اس دنیا میں حد جاری کر کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا. علی سے بڑا محسن، علی سے بڑا احسان کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہ علی نے اس دنیا میں مجھ پر ہاتھ جاری کر کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو جناب سلیمان یہ واقع دیکھ رہے تھے اور یہ گفتگو سن رہے تھے. پہنچتے ہیں مولا امیر علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین، آپ کے غلام کو یہودی یہ تانے دے رہا تھا. تو فوراً امام حسن کو بھیجتے ہیں اور اس کو واپس بلاتے ہیں. اس کو واپس بلاتے ہیں. جب واپس آتا ہے تو مولا امیر کوئی کٹا ہوا ہاتھ اس کے کٹی ہوئی جگہ پر رکھتے ہیں اور اوپر رومال باندھ کر دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں. جب رومال ہٹتا ہے تو ہاتھ تھالے میں ہوتا ہے. تو میں یہاں پر کہا کرتا ہوں کہ علی مولا کا اس کا حد جاری کرنا، اسے سزا دینا یہ عدل علی تھا، اور کٹا ہوا ہاتھ توڑنا یہ فضل علی تھا. علی کے غلام ایسے ہونے چاہیے، علی کے نوکر. اگر علی حد بھی جاری کر دے تو پھر علی کی شکایت نہیں کرتے بلکہ علی کے قصیدے پڑھتے ہیں. اور میرا دوست علی کے اتنے فضائل ہیں کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ پیغمبر اسلام فرما کر گئے کہ یہ دنیا کے درخت کلمے بن جائے. یہ حدیث آپ کے بچے کو یاد ہے کہ دنیا کے درخت کلمے بن جائے، جن لوگ انسان لکھنے والے بن جائے اور ملائکہ حساب کرنے والے بن جائیں. اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل عطا کیے ہیں، یہ سب تھک جائیں گے، علی کی ایک فضیلت نہیں لے سکیں گے. اور میرا دوست یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات کو 25 سال بعد ظہری خلافت ملی، جو کیجیے گا 25 سال بعد ظہری خلافت ملی، تو مولا امیر منبر کے اس مقام پر بیٹھے جہاں خود پیغمبر اسلام بیٹھا کرتے تھے. اور یہاں پر مولا کا ایک صحابی ہے ساقہ بن شوقان، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہے اور بہت ہی فصاحت و بلاغت سے مالا مال صحابی ہے، بہت ہی اچھا خطیب ہے. اس کی کتابت کا اندازہ کیجیے کہ جس کو مولا امیر کہتے ہیں، جس کو بلکہ یوں کہوں کہ جس کو خطیب نیج البلاغہ کہے کہ ایسا تھا تو تقریر کر، علی بیٹھ کر تیری تقریر سنتا ہے. اتنا فصیح و بلیغ اور اتنا عظیم صحابی ہے. جیسے مولا امیر علیہ السلام منبر کی اس جگہ پر بیٹھے تو ایک جملہ کہا، اب کہتے یا امیر المومنین ما زانت کل خلافہ بل زینت کل خلافہ. اے امیر المومنین، خلافت میں آپ کو 4 چاند نہیں لگائے بلکہ آپ کو ذات ہے جس نے خلافت کو 4 چاند لگا دیے. تو جیسے ہی مولا امیر علیہ السلام
اس مقام پر پہنچے نا جہاں پیغمبر اسلام بیٹھا کرتے تھے، تو لوگوں کے ذہنوں میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے، عجیب عجیب گویاں کرنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ علی نے کیا غضب کر دیا ہے کہ جب پیغمبر اسلام گئے تو پہلے خلیفہ آئے تو انہوں نے پیغمبر اسلام کے احترام کی خاطر اس جگہ پر نہیں بیٹھے بلکہ ایک زینہ نیچے بیٹھے، اور جو ہے نا میری طرح ماشاءاللہ ایک زینہ نیچے بیٹھے، جب پہلا گیا دوسرا آیا، اس نے پیغمبر اسلام کے احترام کے ساتھ ساتھ خلیفہ اول کا احترام کیا، وہ ذرا اور نیچے بیٹھا، جب دوسرا گیا تیسرا آیا تو وہ اس سے ذرا نیچے بیٹھا۔ علی نے کیا ظلم کر دیا ہے، علی نے کیا ظلم کر دیا ہے کہ پیغمبر اسلام کے مقام پر بیٹھا ہے، پیغمبر اسلام کی اصل وہ جو ہے توقیر اور جو عظمت تھی اس کو ملوث خاطر نہیں رکھا۔ جب مولا کائنات نے ان کے چہرے کو بھانپا نہ اور دیکھا کہ ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تو مولا نے ایک قریبی جملہ کا مولا فرماتے ہیں ایھا الناس اولا ترون ان ھذا الخشب، اے لوگوں دیکھ نہیں رہے یہ لکڑی کا ممبر ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر تمہیں تاریخ یاد ہوتی تو تم یہ سوال نہ کرتے وہ دن کے جب علی کے یہ دونوں قدم مہر نبوت کی سواری کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔